پاک بحریہ اور پی ایم ایس اے کا مشترکہ آپریشن اور ماڑا کے مشرق میں ڈوبتی ہوئی کارگو بوٹ سے تمام 20 پاکستانی عملے کو بچا لیا گیا۔ مال بردار کشتی میں شدید پانی بھرنے کے باعث ڈوبنے کا خطرہ پیدا ہو گیا تھا۔ آئی ایس پی آر کے مطابق جوائنٹ میری ٹائم انفارمیشن اینڈ کوآرڈینیشن سینٹر کو مدد کی کال موصول ہوئی۔ ریسکیو ٹیموں نے بروقت عملے کو بحفاظت نکال لیا۔ لاہور کے علاقے اچھرا میں ٹیوشن سینٹر میں 10 سالہ بچی مبینہ زیادتی کے بعد قتل۔ پولیس کے مطابق ٹیوشن سینٹر کے واش روم میں بچی کی لاش ملی۔ تفتیش میں مزید حقائق سامنے آئیں گے۔ اور جامعہ کراچی میں 2 طلبہ تنظیموں میں تصادم، 5 طلبہ زخمی۔ جھگڑا ختم کروانے کی کوشش میں اساتذہ بھی زخمی۔ 2 طلبہ تنظیموں کے کارکنان کے درمیان تلخ کلامی کے بعد ہاتھا پائی ہوئی۔ واقعے کے بعد طلبہ تنظیم کا مسکن چورنگی پر احتجاج، مظاہرین نے سڑک پر رکاوٹیں لگا کر روڈ بند کر دی۔ کراچی لی مارکیٹ سے بچے کی بوری بند لاش ملنے کی تحقیقات۔ گرفتار حمزہ کے دوران تفتیش انکشافات۔ بچے کے ساتھ 2 بار بدفعلی کا اعتراف۔ ملزم کے مطابق ننھا ولی اس سے بہت مانوس تھا۔ اس روز بچے کو لا کر کمرے میں زبردستی کی تو وہ چلانے لگا۔ بچے کی آواز دبانے کے لیے گردن دبائی تو بچہ بے ہوش ہو گیا۔ اسے بے ہوشی کی حالت میں چھوڑ کر باہر گیا۔ ولی 4 بہنوں کا اکلوتا اور خاندان کا سب سے چھوٹا بچہ تھا۔ بچے کی لاش بوری میں پھینکنے کے بعد کے مناظر جی ٹی وی نیوز نے حاصل کر لیے۔ مرید عباس قتل کیس کے مجرم عاطف زمان کو 2 بار سزائے موت سنا دی گئی۔ مقامی عدالت کا مجرم عاطف زمان کو 10 لاکھ روپے جرمانہ بھی ادا کرنے کا حکم۔ مجرم عادل زمان کے دائمی وارنٹ جاری۔ اینکر مرید عباس کو 9 جولائی 2019 کو قتل کیا گیا تھا۔ گروپ کیپٹن عاصم طارق قتل کیس کی تحقیقات میں پیش رفت۔ مقدمے میں نامزد لڑکی نے اپنا بیان ریکارڈ کروا دیا۔ ملزم کی جانب سے زبردستی F9 پارک لے جانے اور مار پیٹ کرنے کی تصدیق خاتون نے پولیس کو بتایا۔ گروپ کیپٹن عاصم طارق نے ملزم کو انہیں مارتے ہوئے دیکھا تو رک گئے۔ ملزم نے روکے جانے پر طیش میں آ کر عاصم طارق کو قتل کیا۔ جامعہ کراچی میں 2 طلبہ تنظیموں میں تصادم، 5 طلبہ زخمی۔ جھگڑا ختم کروانے کی کوشش میں اساتذہ بھی زخمی۔ شعبہ بین الاقوامی تعلقات میں 2 طلبہ تنظیموں کے کارکنان کے درمیان تلخ کلامی کے بعد جھگڑا شدت اختیار کر گیا۔ دونوں جانب سے ہاتھا پائی ہوئی۔ واقعے کے بعد دونوں تنظیموں کے کارکن منتشر ہو گئے۔ پولیس کی بھاری نفری جامعہ کراچی پہنچ گئی اور صورتحال کو قابو میں لیا۔ اب دوائیں کام نہیں آئیں گی، یہ دعائیں لینے کا وقت ہے۔ ایم کیو ایم کے رہنما فاروق ستار نے کے ایم سی بلڈنگ کے باہر احتجاج میں شریک مظاہرین سے خطاب میں کہا، وزیر اعلیٰ سندھ مظلوموں کی آہیں لینے کے بجائے ان کی دعائیں لیں۔ وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی کے خلاف ریاستی اداروں پر گمراہ کن الزامات لگانے کا کیس۔ عدم حاضری پر سہیل آفریدی کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری برقرار۔ اسلام آباد کی ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ کا سہیل آفریدی کو گرفتار کر کے پیش کرنے کا حکم۔ کیس کی مزید سماعت 21 جولائی تک ملتوی۔ مادر ملت فاطمہ جناح کو دنیا سے رخصت ہوئے 59 برس بیت گئے۔ محترمہ فاطمہ جناح نے قائد اعظم کی شانہ بشانہ ہر قدم پر تحریک پاکستان کو آگے بڑھانے میں اہم کردار ادا کیا۔ پاکستانی قوم ان کی لازوال خدمات پر انہیں سلام پیش کرتی ہے۔ اور پاکستان ہاکی فیڈریشن کا کھلاڑیوں کی فٹنس بہتر بنانے کا مشن۔ کھلاڑیوں کے لیے جدید جی پی ایس ٹریکنگ ڈیوائس لینے کا فیصلہ۔ صدر پی ایچ ایف محی الدین وانی کی ڈیوائس لینے کی تصدیق۔ کہتے ہیں کہ ڈیوائس اسپانسرشپ کے ذریعے مل رہی ہے، فیڈریشن تک آئندہ ہفتے پہنچ جائے گی۔